الرحیم السلام علیکم، امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ناظرین، اسرائیل اور فلسطین کا تنازع جس طرح کشیدگی اختیار کر رہا ہے، دنیا کو خدشات لاحق ہے کہ کہیں فلسطین میں آبادی کا جو تناسب ہے وہ اس قدر کم نہ ہو جائے کہ انسانیت کا جو تسلسل ہے وہ آگے برقرار رکھنا مشکل ہو جائے۔ ایک ماہ سے زیادہ ہو گیا اسرائیل نے غزہ میں جو تباہی مچائی ہے اس میں سب سے زیادہ نقصان بچوں کو ہوا ہے، کیونکہ فلسطین کی آبادی کا جو تناسب ہے اس کے 55 سے 60% تعداد بچوں کی ہے، یعنی ایک مکمل مستقبل کی نوجوان نسل فلسطین میں غزہ میں پروان چڑھ رہی تھی، جو ان کے روشن مستقبل کی دلیل تھی۔ اسرائیل اور فلسطین کا جو تنازع ہے اس پہ دنیا بے بس نظر آ رہی ہے۔ یہ خالی پاکستان کی بات نہیں ہے، یہ سعودی عرب اسلامی ممالک کی بات نہیں ہے، یہ امریکہ کی بھی بات ہے، یہ روس کی بھی بات ہے، یہ چائنا کی بھی بات ہے، یہ تمام سپر پاورز کی بھی بات ہے۔ وہ یہ چاہتے ہیں کہ جنگ بندی ہو، سب سے پہلے نوجوان نسل کو بچایا جائے، انسانی آبادی کا جو تناسب جس تیزی سے گر رہا ہے اس کو روکا جائے۔ امریکہ نے یہ موقف دیا ہے کہ اسرائیل اور فلسطین کا تنازع دو ریاستی حل ہے۔ سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ دو ریاستی حل کا جو نقطہ نظر ہے اس کا آغاز کیسے ہوا اور کہاں سے آیا۔ 1948 میں اسرائیل کا قیام ہوتا ہے۔ 1947 میں اقوام متحدہ میں یہودیوں کی طرف سے یہ قرارداد پیش کی جاتی ہے کہ فلسطین کی سرزمین پر فلسطین اور یہودیوں کی آبادکاری جو ان کی ہے وہ قائم کی جائے، یعنی فلسطینیوں کی زمین پر یہودیوں کو بھی آباد کیا جائے۔ اسرائیل کو اس نقطہ نظر پہ کہیں نہ کہیں کامیابی ملتی ہے اور وہ اس علاقے پہ اپنی یہودی آبادکاری جو ان کی ہے وہ اس کو ممکن بنا لیتے ہیں۔ آج امریکہ پھر سے کہتا ہے کہ دو ریاستی حل ہے۔ دو ریاستی حل کیوں؟ یہ فلسطین کی زمین تھی۔ اگر آپ کے گھر میں کوئی آتا ہے اور وہ آپ کے گھر میں رہتا ہے، بطور مہمان رہتا ہے، یا پھر آپ اس کو پناہ دیتے ہو۔ ایک مثال لے لیتے ہیں کہ 2001 میں 9/11 کا جب اٹیک ہوتا ہے امریکہ کی شہر نیو یارک میں، تو سب سے بڑی تعداد میں اس کے رد عمل میں جب امریکہ افغانستان کے طالبانوں پر اٹیک کرتا ہے تو افغانستان میں بڑی تعداد میں جو مہاجرین ہیں وہ پاکستان کا رخ کرتا ہے، پاکستان ان کے لیے گیٹ کھولتا ہے، ان کے لیے سرحدیں کھولتا ہے، ان کو پناہ دیتا ہے۔ دنیا میں کہیں بھی کوئی بھی علاقہ، کوئی بھی ملک افغانستان کو پناہ دینے کے لیے تیار نہیں تھا، پاکستان نے ان کو پناہ دی۔ اگر افغانستان یہ کہتا ہے کہ ہم 20 سال سے یہاں رہ رہے ہیں، یا ہمارے آباء و اجداد یہاں کے رہنے والے ہیں، یا ہم لوگ یہاں پہ رہنے والے ہیں، تو ہمیں پاکستان میں جگہ دی جائے، ہمیں پاکستان میں رہائش دی جائے، پاکستان کو دو ریاستی حل کرنا چاہیے، ہمیں الگ سے خطہ دینا چاہیے، ہمیں خیبر پختونخوا ہمیں دے دینا چاہیے، یا پھر بلوچستان ہمیں دے دینا چاہیے، یا جہاں ان کی سب سے زیادہ رہائش ہے وہ ہمیں دے دینا چاہیے۔ اگر افغانستان یہ نقطہ نظر اٹھاتا ہے ہم بھی تو یہاں رہ رہے تھے، اس کا دو ریاستی حل ہونا چاہیے، تو پاکستان کسی بھی صورت دو ریاستی حل نہیں کرے گا، کیونکہ پاکستان یہ موقف اختیار کرے گا کہ یہ میری زمین ہے، میں نے تمہیں پناہ دی، میں نے تمہیں رہائش دی، میں نے تمہیں کھانا دیا، میں نے تمہیں سہولیات دی، اور آج جب تمہاری نقل مکانی کا ہم کہہ رہے ہیں تو تم میرے سے دو ریاستی حل کا مطالبہ کر رہے ہو۔ یہ کہاں کا انصاف ہے؟ پھر پاکستان بھی اقوام متحدہ میں قرارداد پیش کرے گا اور اپنا موقف اختیار کرے گا اور اپنے حق کے لیے لڑے گا، مرے گا، کٹے گا، سب کچھ کرے گا۔ تو کیا فلسطین جس نے یہودیوں کو انہوں نے پناہ دی، جب جرمنی میں ہٹلر مار کے یہودیوں کو نکال رہا تھا، جب ہٹلر نے قتل عام کیا تھا، لاکھوں یہودیوں کا قتل عام کیا تھا، دنیا میں کوئی ملک یہودیوں کو پناہ نہیں دے رہا تھا، اس وقت فلسطین نے یہودیوں کو پناہ دی، فلسطین نے ان کو کھانا دیا، فلسطین نے ان کو رہائش دی، خوراک دی۔ آج فلسطین ان سے مطالبہ کرے میری سرزمین سے نکلو، اپنے ملک میں جاؤ، آج تم لوگ کے ملک میں آزادی ہے، آج تم لوگ کے ملک میں امن سکون سلامتی آ گیا، آج تم لوگ واپس جاؤ، تو آج ان سے دو ریاستی حل کا مطالبہ کیا جا رہا ہے۔ کس صورت میں؟ امریکہ نے کیا سوچ کر یہ موقف اختیار کیا کہ فلسطین کا حل دو ریاستی حل ہے؟ فلسطین کا حل دو ریاستی حل نہیں ہے۔ کسی کو پناہ دینا، کسی کو مہمان نوازی کرنا، کسی کو برے وقت میں کندھا دینا، اس کا ساتھ دینا، اور اس کے بعد اس کے احسان کو اس کے منہ پہ مار دینا، یہ دو ریاستی حل ہوتا ہے؟ کسی صورت میں دو ریاستی حل نہیں ہوتا۔ فلسطین کا تنازع دو ریاستی حل نہیں ہے۔ یہ زمین فلسطینیوں کی تھی، فلسطینیوں نے ان کو پناہ دی، آج یہ دو ریاستی حل نہیں ہے، یہ واحد ریاستی حل ہے، اور یہ فلسطینیوں کی زمین تھی۔ فلسطین اس پر سالوں سے، فلسطین اس پہ کئی صدی سے رہ رہے ہیں، یہ پیغمبروں کی زمین ہے جو کئی ہزار سالوں سے آ رہی ہے۔ اس لیے پاکستان کا موقف ہو یا امریکہ کا موقف ہو، دنیا جو مرضی کہہ لے، فلسطین اس دو ریاستی حل کو کبھی منظور نہیں کریں گے۔ یہ سب جانتے ہیں، فلسطین فلسطینیوں کا تھا، فلسطینیوں کا ہے اور فلسطینیوں کا رہے گا۔ اگر انہوں نے دو ریاستی حل ہی کرنا ہوتا تو اپنی اتنی نوجوان نسل کیوں مارتے؟ اگر انہوں نے دو ریاستی حل ہی کرنا ہوتا تو اپنے مستقبل کو کیوں داؤ پہ لگاتے؟ انہوں نے اپنی زندگیاں ختم کر دی ہیں، انہوں نے بڑی تعداد میں، تاریخ میں سب سے بڑی شہادتیں فلسطین میں ہوئی ہیں۔ کیا یہ دو ریاستی حل کے لیے تھا؟ بالکل بھی نہیں تھا۔
اسی طرح یہ کشمیر کشمیریوں کی سرزمین ہے، اس پہ انڈیا کا موقف اختیار نہیں کیا جائے گا، اس پہ پاکستان کا موقف اختیار نہیں کیا جائے گا، اس پہ دنیا کے کسی ملک کا موقف اختیار نہیں کیا جائے گا۔ کشمیری کشمیریوں کی سرزمین ہے، اس پہ وہ لوگ رہیں گے جو وہاں کے رہنے والے ہیں، اس پہ انڈیا کی آبادکاری نہیں ہوگی، اس پہ ہندوؤں کی آبادکاری نہیں ہوگی۔ اینی وے، دو ریاستی حل جو ان سے ہے یہ انویلڈ نقطۂ نظر ہے، جس پہ ہمارے حکمرانوں کو بھی، امریکہ کو بھی اور دنیا کو بھی سوچنا چاہیے۔ اینڈ پہ میں یہی کہوں کہ اللہ تعالیٰ فلسطینیوں کی مدد کرے، ان کو اس جنگ میں کامیابی عطا کرے۔ اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔